بھائی وائی ڈونٹ یو کلیم ہول آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ایز اے پارٹ آف پاکستان. اس کو اپنے آئین میں لکھو. اس نے 370 کو ختم کر دیا, ہم 257 کو اسٹرینتھن کریں. ٹھیک 257 ہمارے پاس ہے کہ جو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق آپ فیصلہ قبول کریں گے. اس کے یہ ہے کہ اب چونکہ اس نے ختم کر دیا اپنے آئین کے تحت, اس نے اپنے طرف سے کشمیر کی ڈسپیوٹ ختم ہی کر دیا کہ اب اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اس کو اپنے آئین کے تحت کریٹ کریں کہ نو اٹ از اے ڈسپیوٹ. AJK and GB shall be treated equal to the provinces of Pakistan, empowered like the provinces of Pakistan. پاکستان کے لوگوں کے بارے میں کسی کشمیر کے پار والے بندوں کو شک نہیں ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم جو 90 کی دہائی کے بعد پہلی بار کشمیر کا مسئلہ دنیا کے افق پہ سامنے آ گیا, اس پیک پہ سامنے آ گیا. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ایک تو ملک میں انتشار ختم ہو گیا, کشمیر کا مسئلہ لیم لائٹ میں ہو گیا. کہا پلٹن نے دی سارا کوئی, تو لوگ دنگ رہے کہ یار ہے کیا ہر جگہ سفید جھنڈے چڑھ گئے تھے. ہم نے تو دہشت گردوں پہ حملہ, انہوں نے مڑ کے ہم پہ حملہ کر دیا. مطلب اتنے افسوسناک صورت اس نے اپنے بیان کیے کہ بھائی آپ کا یورپ سارا, آپ کا امریکہ سارا ہندوستان کو تیار کر رہا تھا چین کے خلاف. اب وہ پاکستان کو بھی مقابلہ نہیں کر سکے کہ چین کے کیا کرے گا بھائی. صحیح بات ہے. ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, جنگ اوائڈ کرنی چاہیے, لیکن جنگ کے لیے تیار رہنا. صحیح. ہندوستان کو اس بات کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ ویلی آف کشمیر جو ہے اس میں اس کی 7 لاکھ فوجیں ہیں اور باقی پیراملٹری فورس ملا کے 9 لاکھ ہیں. وہاں 9 لاکھ کے باوجود بھی وہ قابو نہیں کر رہا. ان کو تو کب کشمیری ان کے ساتھ ہوں گے, اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ 1947 سے چلا آ رہا ہے. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان, آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی اور میں کہتا ہوں ریاست جموں کشمیر کی ایک اہم ترین پرسنالٹی موجود ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ منظور گیلانی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے ویلکم ٹو دا شو اینڈ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ لائف کا ایک بہت بڑا آپ اپنی زندگی گزار چکے ہیں, بہت سارے ایکسپیرینسز آپ نے دیکھے ہیں, بہت کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس پورے ریجن میں. صرف کشمیر کی بات نہیں کروں گا, اس ریجن کی بات کروں گا. عالم اسلام کے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس تناظر میں آزادی کی اہمیت 2025 میں آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرنا چاہیں گے؟ آپ کی بڑی مہربانی بھائی, آپ نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور مجھے بھی موقع دیا میں بھی آپ کے ساتھ بات کر سکوں, اور اس بڑے اہم موضوع پہ, اہم سوال پہ جو آپ نے کیا ہے. میں تھوڑا عالم اسلام کی جب لوگ بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا کانپ جاتا ہوں کہ عالم اسلام کہاں ہے. مسلمانوں کا عالم تو ضرور ہے, عالم اسلام تو وہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا, وہ تو کوئی ہے نہیں ہے. اب مسلمانوں کے ملک ہیں دنیا میں. اس وقت عالم اسلام آپ کے گلف کنٹریز کو کہتے ہیں, ٹھیک, مجموعی طور پہ تو انہیں کو کہتے ہیں, باقی کا تو کم ملک ایشیا میں کہیں ادھر ادھر ہیں. تو ان کی حالت آپ دیکھیں تو وہ تو بیچارے دوری غلامی میں ہیں. ایک غلامی تو ان کی یہ ہے کہ وہاں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے, آئینی نظام نہیں ہے, کوئی قانونی نظام اس کے صرف نہیں ہے, ایک شخصی نظام ہے, اور شخصی نظام میں عوام جکڑی ہوئی ہے, کچھ کر نہیں سکتی ہے. دوسرا جو حکمران ہیں وہ بڑی طاقتوں کے محتاج ہیں, اور بڑی طاقتوں کے محتاج ہونے کی وجہ سے بادشاہ محتاج ہیں, بادشاہوں کے عوام محتاج ہے, اور عام جب ان کی محتاج ہوگی تو پھر آپ کیا کہیں گے عالم اسلام کی کتنی ایک آزادی ہے. وہ تو ابھی آپ نے دیکھ لی نا, اسرائیل نے کیا کر کے رکھا, آس پاس 52 اسلامی مسلمان ملک ہیں, اور مسلمان ملکوں نے کیا کر سکا ان کے ساتھ. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اب دنیا میں تھوڑے ہی ملک ایسے ہیں جو مسلمان ملک ہیں, جن میں پاکستان ہے, ترکی ہے, ایران ہے, جن کے پاس کوئی اپنی حیثیت ہے, اپنا نام و نمود ہے, اچھی لولی لنگڑی جیسی بھی ہے, ایک جمہوری نظام ہے, لوگوں کی سے اس میں ہے, صحیح, لوگ میٹر کرتے ہیں. آپ جب کوئی دیکھتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے, سختی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, لوگ نکلتے ہیں تو حکمران بھی پھر مان لیتے ہیں. یہ تو ہے, سیدھی بات ہے. ٹھیک. ایران کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب وہاں پارلیمنٹ پوری کی پوری اڑ گئی, لیکن آئندہ 10-15 دن میں الیکشن ہو گیا, تو یہ عوامی طاقت ہوتی ہے نا. تو عالم اسلام کی جو آزادی ہے, وہ آزادی جو ہے وہ ایک تصور تو ہے ضرور آزادی کا, لیکن وہ سسٹم تو نہیں ہے نا, کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ عالم اسلام کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, وہ تو آپ نے اسرائیل جنگ میں دیکھ لیا. ہاں, ابھی جو جنگ ہوئی پاکستان کی, جو ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی, جس میں اس کو مارکۃ بنیان المرصوص یا مارکۃ کیا اس کا مارکۃ الحق کی جنگ ہوئی. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایک جو پاکستان نے جو سلوگن دیا مارکۃ الحق ہے یا بنیان المرصوص ہے, اس کے مطابق یہ پورا بھی اترے.
اس لیے پورا اترے کہ ایک تو ذہن لوگوں کا تیار ہو گیا تھا، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ حکومت کے خلاف ذہن بڑا بنا ہوا تھا، سخت پکے ہوئے تھے لوگ، تپے ہوئے تھے سارے، اس پورے نظام کے خلاف، پورے نظام کے خلاف تپے ہوئے تھے. اور انہوں نے جو کر کے دکھایا تو لوگوں کو بھی سیٹسفائی کیا، اور انہوں نے جو اپنے آپ سے بڑھ کے سارا کچھ کر کے دیا، اور سارے ظاہر ہے کسی تیاری سے کیا ہوگا نا، تیاری کی تھی تو اس لیے سارا کا رزلٹ انہوں نے دیے. تو اس کا فائدہ یہ نکلا کہ پتہ لگا کہ بھئی یہ کوئی چیز ہے، کوئی ریاست ہے جو کچھ کر سکتی ہے. تو یہ اس قسم کے اسپرٹ اگر پیدا ہو جائے، خود اپنا فیصلہ کریں، اپنے لوگوں کو بچائیں، اپنے علاقے کو بچائیں، اپنی آئیڈیالوجی کو بچائیں، اور اس کے لیے ان کو طاقت ہو. اور پیچھے خوف ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو لوگ ماریں گے. ایسے ہی جن کو لوگوں کا خوف نہیں ہوگا تو وہ تو کوئی اسلام، مطلب کوئی آزادی تو نہیں ہے نا. وہ تو اب ملازم تو سارے غلام ہی ہوتے ہیں نا، ریاست کے غلام ہوتے ہیں، کسی حکمران کے نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی تو یہ ایسی چیز ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اس عالم اسلام کیا ہے؟ عالم اسلام کے لیے ول ہو، اور اس کے لیے زمانے کے تقاضے جو ہیں، جو جدید زمانے کے تقاضے ہیں، جمہوریت کے ہیں، رول آف لا کے ہیں، اور انسانی حقوق کے ہیں، اگر وہ ہو تو عالم اسلام کے پاس تو چارٹر ہے پورا. قرآن ایک چارٹر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چارٹر ہے، صحابہ اکرام کی زندگی چارٹر ہے. تو یہ ہمارا وہ انفارچونیٹلی وی آر لیکنگ دیٹ. بالکل آپ کا بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ تھا، اور بالکل ایسی ہے کہ عالم اسلام کے اندر بہت سے ایسے اب چیزیں ہو چکی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہی بات ہے کہ وہ خلافت والا اور وہ چیزیں اب ہمیں نظر نہیں آتی. خیر، میں ایک آپ سے آپ کا پرسنل سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ اگست اسپیشل آج ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. 14 اگست جشن آزادی، جشن کا دن، خوشی کا دن، آزادی کا دن. آج 2025 کا نوجوان بھی اس کی طرف جا رہا ہے. ابھی 14 اگست ہمارے قریب ہے. 2025 کا 14 اگست اور آپ کی عین جوانی کا 14 اگست، جو آپ نے مقبوضہ کشمیر میں وقت گزارا، آپ نے انڈیا میں وقت گزارا، آپ نے اب پاکستان میں وقت گزارا، آپ اپنی اس جوانی کے 14 اگست کو 2025 کے 14 اگست کے ساتھ کیسے کمپیئر کریں گے؟ یہ بڑی جذباتی سی بات ہے. دیکھیں کشمیر میں رہے، پہلے آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. میں 2005 میں کشمیر سری نگر گیا. اچھا. تو جس علاقے میں میں رہتا ہوں تو وہاں فوج بہت ساری ہے. تو ان کو پتہ لگا کہ کشمیر سے، پاکستان سے کوئی آدمی آیا ہے. میں تب وکیل تھا. ٹھیک. سوری وکیل نہیں، میں چیف الیکشن کمشنر بھی تھا، سپریم کورٹ کا جج بھی تھا. تو وہاں جو لوکل بریگیڈیئر ہے وہ مجھے ملنے کے لیے آیا گھر پہ. اچھا. ایک سکھ تھا وہ. ٹھیک. تو وہ مجھے کہنے لگا، جی اپنے جج صاحب، آپ کا پریوار یہاں ہے، آپ کی کھیتی باڑی بھی بہت اچھی تھی، آپ کا کام کاج بھی بہت اچھا تھا وکالت کا، اور پھر یہ کہ آپ کا بڑا اثر رسوخ تھا. آپ سیاسی جماعتوں میں کسی کی جنرل سیکرٹری تھی، جماعت کے رہے تھے، پھر اپنا ایکٹیویٹی آپ کی بہت تھی. تو آپ کو وہاں جانے کی کیا سوچی؟ اور وہاں چلے گئے تھے ماں باپ کو ملنے کے لیے، تو وہاں رہنے کی کیا سوچی؟ وہ سکھ تھا. میں نے اس کے جذبات کو تھوڑا سا انگیز کرنے کے لیے کہا، میرے کہ سردار صاحب، آپ بریگیڈیئر تو ضرور ہیں لیکن بیسیکلی انسان ہیں، اور انسان بھی پنجاب کے، اور پنجاب کے بھی سکھ ہیں آپ، اف یو ڈونٹ مائنڈ. نے کہا جو سکھ خالستانی نہیں ہے اور جو مسلمان پاکستانی نہیں ہے تو اس پہ شک کرنا. بڑا پریشان ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں کے رہنے والے جتنے لوگ بھی ہیں، جب پاکستان کی بات آتی ہے یا اسلام کی بات آتی ہے یا مسلمانوں کی بات آتی ہے، ظاہر ہے ان کا دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں ایک 15 اگست تو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے مناتے تھے، اس پہ کوئی شک نہیں. 23 مارچ وغیرہ والا کے چکر وہاں نہیں تھا، لیکن 15 اگست 14 اگست کو تو ڈیفینیٹلی تھا. اگلے دن 15 اگست آ جاتا تھا. وہ تو جب آپ اسکول میں پڑھتے تھے تب کمپلسری منوایا جاتا تھا، زبردستی آپ سے منوایا جاتا تھا. کوئی شک کی بات نہیں. بلکہ میں نیشنل اینتھم بھی انڈیا کا پڑھا کرتا تھا. میں آئی واز ون آف دا سنگرس ان مائی اسکول. پڑھا کرتے تھے، ڈرم بیٹنگ ہوتی، وہ یہ سارا بھی ہوتا تھا. لیکن 14 اگست ہمارے ذہن سے نہیں نکلتا تھا کبھی. ٹھیک. اور اس کو آپ اچھا کس انداز میں مناتے تھے؟ بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مبارک دیتے تھے. اچھا. ایک دوسرے کو مبارک دے، آپ کو مبارک ہو جی پاکستان کی آزادی کے دن کی فلاں ساری باتیں. بڑے جذباتی سا منظر ہوا کرتا تھا. تو وہ لوگ بھی دیکھ کے اگلے دن 15 اگست منایا جاتا تھا. اسکول میں فوجی آ کے تقسیم کرتے تھے، مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، وہاں جھنڈیاں پکڑواتے تھے. وہ زمانے میں تو نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ بات ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے تھے. فٹ بال میچ ہوا تھا، والی بال میچ ہوا کرتا تھا.
پھر اپنا وہ ہارس ریس ہوا کرتی تھی، ایک بڑا گراؤنڈ تھا ہمارا، اس میں ہارس ریس ہوا کرتی رائڈنگ کی، تو وہ ساری ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ سارا جوبلیشن ہو جاتی تھی. لیکن جو قلبی طور پہ جو ہم منایا کرتے تھے وہ 14 اگست ہی ہوا کرتا تھا، اس پہ کوئی شک کی بات نہیں، وہی ہوا کرتا تھا. ایک اور میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں، ہندوستان میں 2 دن منائے جاتے ہیں جو نیشنل ڈے ان کے ہوتے ہیں، جو سیکولر انڈیا کے یا انڈیپینڈنٹ انڈیا کے 2 دن ہیں. ایک 15 اگست کا ہے، ٹھیک، اور دوسرا 26 جنوری کا ہے. ہاں ان کا 26 جنوری زیادہ اہتمام سے منایا جاتا ہے. جی جی جی. لیکن ہم کیا دیکھتے تھے ہم کہتے تھے کہ 26 جنوری کو انویریبلی ہر وقت برف پڑتی تھی وہاں. ہاں سردیاں ہیں، بالکل سردیاں ہوتی تھی، 26 جنوری کو برف پڑتی تھی. جس 26 جنوری کو برف دب کے پڑے، ہم گئے ہندوستان ڈوب گیا. اچھا آج ہندوستان بولے بھائی جس وقت بھی یہ 26 جنوری آتی تھی یا کوئی بات نہیں یار، اس نے ڈوبنا ہے 26 تاریخ کو. تو یہ بڑا عجیب سا ہمارا وہ دلچسپی تھی آپ کی مزے میں مت تھی ہماری. ہاں. تو حالانکہ ایک ملک میں رہتے تھے، وہاں یوم جمہوریہ ہے جس طرح ہم 23 مارچ کو مناتے ہیں، یہاں بھی آپ اپنی اپنی ٹریڈیشنز ہیں. جی جی. تو یہاں تو قلبی طور پہ مناتے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے. لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی سے، جذبات سے ایک فرد جذبات ہو جاتی ہے، وہ کرتے ہیں. تو یہ مطلب اس میں اور اس میں یہ فرق ہے. یہاں ہم ذاتی طور پہ مطلب ایک عقیدے کے مطابق، ایسے عقیدے کے طور پہ شامل ہوتے. وہاں مجبوری تھی، ضرور شامل ہوتے تھے، زندہ بھی انسان نے رہنا ہوتا ہے نا جی، وہاں ضرور شامل ہوتے تھے. لیکن اس میں ہماری کوئی خوشی نہیں تھی، کل بھی رجحان نہیں تھا. آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، کوئی شک کی بات نہیں. ہاں بھلے جتنا کل میں پرسوں دیکھ رہا تھا کہ ٹیٹوال میں بہت بڑا ایک جلوس نکالا تھا، ریلی نکالی تھی، جھنڈا سارا پکڑایا تھا. لیکن وہ کہ جس بیزاری سے وہ لوگ آتے تھے، ان کی ایکسپریشن ہوتی تھی. وہ مطلب ایک ایجوکیشن افسر کو میں نے دیکھا تقریر کر رہا تھا، تو اس کے زبان سے بات نہیں نکل رہی تھی. ایک دوسرا تو پتہ نہیں اے سی تھا یا تحصیلدار تھا یا ڈی سی تھا کوئی یاد، اس کے زبان سے، تو مسلمان کی زبان سے ہندوستان کی تعریف اور توصیف میں کوئی کلمات نکلے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے. وہ ہم نے دیکھ لیا ان کو سارا کچھ کیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں یہاں دیکھیں لوگ کہ ہمارے بچوں نے جھنڈیاں پکڑ لی ہوئی ہیں، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے سارا. اور اب دیکھیں نا، آپ مظفر آباد میں دیکھیں، ہمارے بچے ہمیں زبردستی لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں جھنڈیاں خرید کے دو، اور خود ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنا گھر سے. ابھی بھی اچھا مجھے لگا نہیں تھا کہ اس سال، اب چونکہ ہمارا بچپن ہوتا تھا، ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا، تو اس چیز کے رجحان زیادہ تھا. مگر نہیں، آج بھی بچوں میں بڑی اس چیز کی رجحان ہے. اور ابھی بھی آپ مظفر آباد میں مختلف اسٹالز لگے ہوئے ہیں، آپ ان پہ جائیں تو بڑا رش لگا ہوا ہے. تو یہ سیدھی سی بات ہے، یہ کچھ چیزیں آپ کے خون میں آتی ہیں، جب آپ کو بائی بلڈ ملتی ہیں تو وہ پھر نیچرل. ایک 26 جنوری کے میں آپ کو واقعہ سناؤں تو میں، اب مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے ایک تقریر کرنی ہے. میں گھر میں 9th کلاس میں تھا یا 10th میں تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو میں نے تقریر کرنی ہے، تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے، تو میں نے ایک نعت یاد کی پڑھنے کے لیے. وہ مجھے پوری یاد نہیں ہے، تو اس میں ایک اس کا مصرع یہ تھا، ہوا نہیں اب ہند میں گزارا یا رسول اللہ. اچھا مجھے وہ کہنے لگا یار کیا کرتے ہو، مجھے بھی مرواؤ گے، اپنے آخر ہند میں گزارا نہیں تو کہاں گزارا کرو گے. مطلب اس قدر جذباتی بات ہوا کرتی تھی. اچھا مطلب یہ دیکھیں، اب اگر میں آپ سے فرینک سوال کروں تو یہ چیزیں وہاں کے نوجوانوں میں جان بوجھ کے ہوتی تھی کہ ہم ایسی بات کہیں گے ان کے منہ. ایگزیکٹلی یہ تھا، ایگزیکٹلی یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے اچانک پلاننگ کے ساتھ آپ نے ذہن میں تھی یہ بات کہ ایسا بولوں گا. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا یہ نہیں یار، یہ کسی اور وقت جا کے مسجد میں بول دینا، یہاں یہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ کروا رہے ہیں ان کو ایڈوائز لینے کا. ٹھیک ہے، پھر موقع کے مثال سے انسان کو کرنا پڑتا ہے. بڑا مطلب یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ آپ جیسی پرسنالٹی ہمارے پاس موجود ہے، کہ جن سے ہم بہت سی چیزیں ایسی سنتے ہیں کہ جو ہم شاید ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے، شاید وہ اس چیز کو اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ایسی بھی سچویشنز ہیں اس ویلی میں، کیونکہ میڈیا پہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی. خیر میں اپنے اگلے کوشچن کی طرف جاؤں گا. یہ چونکہ ریلیونٹ ہے اسی بات پہ جو ہماری بات چل رہی ہے. آپ نے مسئلہ کشمیر کو بہت سی پوزیشنز میں دیکھا ہے. میری اکثر آپ کی آف دا ریکارڈ ہماری جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ اکثر مسئلہ کشمیر کے مختلف ادوار گنواتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ ایسا تھا ایسا تھا. مجھے یہ بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس اور جو بھی سچویشنز آپ نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں، مسئلہ کشمیر کو آپ 2025 میں کس طرح دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے؟
یہ بڑا مشکل بات ہے یہ بات کہنی کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا. اس وقت اس کا سلوشن تو مہاتما گاندھی نہیں کر سکا, پنڈت نہرو نہیں کر سکا, قائد اعظم نہیں کر سکا, لیاقت علی خان نہیں کر سکتا, بھٹو جیسا بڑا مدبر آدمی نہیں کر سکا, نہرو تھا, اپنا وہ اس کا نام لیتے ہیں اس کو, اٹل بہاری واجپئی جیسا اتنا بڑا مفکر آدمی نہیں کر سکا, اور پھر مشرف صاحب نہیں کر سکے. مشرف صاحب نہیں کر سکے. کتنے قریب پہنچنے کے باوجود میں آپ کو کوئی فارمولہ بتاؤں تو یہ ہنونی سی بات. چلے میں پوزیشن آپ سے پوچھ. ہاں, میں کہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے نا, یہ تو بیسیکلی کوئی تھوڑا سا ہماری طرف سے بھی لیپس ہوا. ٹھیک ہے, مطلب ہمارا مطلب ہے پاکستانیوں کی طرف سے بھی لیپس یہ ہوا کہ وقت پہ ہم نے بہتر انتظامات نہیں کر سکتے اس کو ساتھ چلانے کے لیے. ٹھیک, جس طریقے سے سارے ہندوستان میں مسلم لیگ نے اور مسلمانوں نے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے محنت کر کے لوگوں کو قائل کیا, اور ایسے لوگوں نے بھی پاکستان کے حق میں جلسے جلوس کیے, مطالبے کیے, قراردادیں کی, جن کو یہاں آنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. مثال کے طور پہ دلی کے لوگ تھے, ان کا کیا تعلق, مثال کے طور پہ اتر پردیشی لوگ تھے, مثال کے طور پہ ہریانہ کے لوگ تھے, اپنے راجستھان کے لوگ تھے, مدھیہ پردیش کے لوگ تھے, مطلب جن کا سٹیک نہیں تھا وہ بھی شامل تھے, بامبے کے لوگ تھے, مدراس کے لوگ تھے. ٹھیک, ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہی تھا ہم نے یہاں جانا نہیں ہے, لیکن انہوں نے بڑی محنت کی اور ہمارے لیڈروں نے وہاں ان کے ساتھ بھی بڑی محنت کی. صحیح. اس کے مقابلے میں اتنی محنت اگر انہوں نے کشمیر میں کی ہوتی تو مہاراجہ ممکن ہے پہلے چھوڑ کے بھاگ جاتا. اچھا, یہ میرا اسٹڈی جو کشمیر کی ہے میں کہتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. مہاتما گاندھی آزادی سے مطلب 15 مطلب آئی تھنک 7 یا 8 اگست کو بھی وہاں گئے, اگست 47 کو بھی وہاں گئے. ٹھیک. اس سے پہلے وہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا وہ بھی وہاں گیا. اس کے علاوہ جو جتنے ہندوستان کے کانگریس کے لیڈر وہاں جاتے رہے, ہماری طرف سے کوئی اتنا نامور آدمی وہاں گیا نہیں, رابطہ نہیں رکھا, کشمیریوں کے ساتھ کنیکشن نہیں رہا. ٹھیک. جبکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ کشمیر میں ایک محبوب لیڈر ہے, بڑا مقبول لیڈر ہے شیخ عبداللہ, لوگ اس پہ گرویدہ ہیں. اس کو کیچ کرنا یا اس پہ مطلب اس پہ ہاتھ رکھنا اس کے سر پہ کوئی مشکل بات تو نہیں تھی نا. اس کو پولیٹیکلی ڈیل کیا جا سکتا, ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اس پہ میں کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے محنت زیادہ نہیں ہوئی تھی, ہم نے بہت سارے موقع لیپس کر دیے اس میں. تو وہ پہلے تو وہ بات ہوئی کہ کشمیر جو ہمیں جو مطلب ہے جو ہارٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تھا وہ کشمیر ویلی تھی, باقی تو کچھ بھی نہیں تھے نا. ایسے ہی ہے, باقی تو اس کے مضافات ہی ہیں, جیسے ریاست مقام ہے, نیلم ہے, لیپیا ہے, آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے, اس طرح کی بات ہے. تو وہ نہیں کر سکے ایکٹیویٹی ویسے کوئی نہیں اس سے. لیکن لوگ شیخ عبداللہ کے ساتھ بھی جو تھے وہ اس امپریشن میں تھے کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, یہ اس کے ہاتھ میں نمک کی ڈلی ہے جو یہ راک سالٹ جس کو کہتے ہیں, وہ پاکستانی کا نمک, آج بھی ہم پاکستان کا نمک وہاں کہتے تھے اس کو, یہ پاکستانی نمک ہے. اچھا. یا گرین رومال ہوا کرتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ پاکستانی ہے. اچھا, اس نے سمبلزم ایسی رکھی, سمبلزم ایسے آخر تک اس کی سمبلزم ایسی تھی. اچھا. مرتے دم تک اس کی سمبلزم ایسی تھی. اس کی مرزا افضل بیگ تھے, دوسرے بڑے لیڈر تھے, اس کی آخر دم تک سمبلزم ایسی تھی. جب بھی الیکشن کمپین میں جاتے تھے تو وہ یہ دکھاتے تھے بھائی اگر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, ان کے ساتھ رہنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے. مطلب یہ ان کو پتہ تھا لوگوں کے جذبات کیا ہیں, لوگوں کی پلس پکڑی, لوگوں کے پلس پکڑی ہوئی تھی. اگر یہ ہماری طرف سے بھی اس قسم کی جذباتی اپیل کی گئی ہوتی تو میرے خیال میں یہ معاملہ انہیں تو سیٹل ہو گیا ہوتا. اور سیٹل ہونا مشکل ہی نہیں تھا جی, ایسے ہی مشکل ہی کیا بات تھی اس کی. لوگ چونکہ آزادی کی جنگ لڑتے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست جموں کشمیر ہندوستان کی ریاستوں میں سے واحد وہ ریاست تھی جس میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی پہلے سے, باقی کسی پرنسلی اسٹیٹ میں نہیں تھی. بالکل بالکل بالکل, پونچھ کی جنگ چل رہی تھی اور بہت ساری ادھر یہاں پہ مطلب یہاں بھی مطلب تھی, لیکن اس میں لوگوں کو باضابطہ سری نگر تو اٹ واز اے ہب آف دی انڈیپینڈنس ایکٹیویٹیز اگینسٹ دی مہاراجا آف دا ٹائم. اور ویسے بھی وہ جو جولائی والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد تو یہ ویسے بھی بہت زیادہ ہائپ پکڑی, بہت زیادہ ہائپ. علامہ اقبال جیسے لوگ انوالو ہو گئے تھے اس طریقے آزادی کشمیر کے. علامہ اقبال کا تو وہ تو سمجھ لیں آپ, ان کو بھی نعوذ باللہ ایک پیغمبر مانتے تھے. اچھا, آج بھی کشمیری اتنے ریسپیکٹ کرتے تھے. میں جب 8ویں 9ویں میں 10ویں یا 9ویں میں پڑھتا تھا تو میرے جو کہ والدین یہاں تھے تو میری بڑی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میرے کوئی یہاں سے کوئی کتابیں علامہ اقبال کی چلی جائیں. تو ہمارے کوئی لوگ حج کرنے کے لیے وہاں گئے, اس زمانے میں آئی تھنک 62-63 کی بات ہے. تو یہاں سے میرے لیے کتابیں بھیجی میرے والد صاحب نے علامہ اقبال کی. تو مجھے وہ جو حاجی گئے تھے ہمارے علاقے وہ بھی وہ کتابیں لے کے آئے. اچھا, اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں, 62-63 کی بات ہے. اتنی ایفیلیشن ہوا کرتی تھی. اس کے بعد پھر یہ جو ہے اس کو بھی کیچ ہم نے پراپر طریقے سے نہیں کر سکا.
شیخ عبداللہ جس وقت اس کو نظر بند کیا گیا، حالانکہ اس نے ہندوستان کے لیے بڑی قربانی دی، اس کو نظر بند کیا گیا، تو وہ بھی بڑا رائٹ ٹائم تھا، وہ رائٹ ٹائم تھا کیچ کرنے کا، اس کا تو کچھ متبادل ہی نہیں تھا نا جی. وہ لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے تھے، بڑی تباہی تھی ہو گئی تھی. پھر موئے مقدس کی جب تحریک چلی اس وقت میں ہندوستان پریکٹیکلی یہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. ایسے ہی ہے 65 میں جب معاملات ہوئے تھے، جب ایٹ دا 11th اور ان کی آپس میں وہ سارا کچھ جنگ بندی ہو گئی، ورنہ تو یہ سارا ختم ہو گیا چلتا. 62 میں جو چائنا والی جو جنگ ہوئی اس میں تو ہمارے پاس بس جانا تھا ہم نے. ہاں مطلب ہم نے بہت سارے اوکیزن ضائع کیے کشمیر کے اوپر. اب اس سارے عرصے کے دوران ہندوستان نے لوگوں کو جمہوری حکومت تھی ہندوستان میں، کوئی شک کی بات نہیں، جس میں آج کے ہندوستان کو جب پڑھ کے دیکھتا ہوں، یا آج تو خیر ٹی وی سوشل میڈیا وغیرہ میں تو گھر گھر گلی گلی نظر آتی ہے، سب کو پتہ لگتا ہے کیا ہو رہا ہے. میں آج کے ہندوستان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، یار پاگل ہو گئے، ان کو کیا ہو گیا ان ہندوستانیوں کو. یہ چنگا پلا چلا کرتا تھا مہاراجا پنڈت نہرو کے زمانے میں، ایون اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں بہت اچھا چلتا تھا. کوئی کسی قسم کی ہندوتا کا معاملہ نہیں تھا، کسی کے ہندو مسلم کا جو ایک بیریئر کریٹ ہو گیا آج مکمل طور پہ، یہ ہندو ہے جی، یہ مسلمان ہے. یہ بیریئر تو اس زمانے میں نہیں تھا. ہم مدراس جایا کرتے تھے، بامبے جایا کرتے تھے، یا کلکتہ یا کسی جگہ پہ، جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو وہ ایجوکیشن ٹور پہ لے جاتے تھے، تو وی ویئر ریسپیکٹڈ دیئر، ویری مچ ریسپیکٹڈ دیئر، کہ لڑکے آئے جی، مسلمان آئے جی، کشمیر کے لڑکے آئے جی، بڑی عزت کرتے تھے. لیکن آج تو پھر میں جب 2005 میں گیا، مجھے دلی ایئرپورٹ پہ رات کو رہنا پڑا، مجھے وہاں ہوٹل نہیں ملا کہ آپ پاکستان سے آئے. اچھا، اب اتنی نفرت ان کو ہو گئی. حالانکہ 2005 بھی بڑا اچھا ٹائم تھا، برا نہیں تھا. ایسے ہی ہے، برا ہوا 2014 کے بعد ہوا، اور 2008 کی ممبئی اٹیکس ہوا، بمبئی اٹیک ہوا، سارا کچھ ہوا. دیکھیں بمبئی اٹیک کے بھی آپ دیکھیں، وہ بھی شریف لوگ تھے. اگر بمبئی اٹیک میں کوئی 200 کچھ لوگ مارے گئے، اگر اس وقت ہندوستان چاہتا ہے جس طرح یہ انہوں نے بہانہ کر کے پلوامہ کا بہانہ پر کے یہاں پر چڑھائی کر دی ہے، اس بنیاد پہ تو ایٹم بم چلا دیتے، وہ تو ایٹم بم چلاتے تھے. صحیح بات ہے. لیکن ظرف والے تو اتنی بری حالت. لیکن یہ 2014 کے بعد جو ہندوستان کی بری حالت ہوگی، میں حیران ہوتا ہوں، یار ہندوستان کیا ہو گیا اس کو. صحیح بات، یہ خود اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہندوستان کی تباہی ہمیں بھی سوٹ نہیں کرتی ہے. صحیح. ہندوستان کی اگر خدا نہ خاصا بالکنائزیشن ہو گئی، تباہی شروع ہو گئی، ہم کہاں بچیں گے؟ ہمارے بھی اثرات، ہمارے بھی تو ہیں اثرات. لیکن ہمارے ادھر آپ بلوچستان کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کے پی میں کیا ہو گیا ہے، خیبر میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایکسٹریمزم کی لہر ہے جو یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی شو کر رہی ہے. وہی ساری کوئی چیزیں. اس لیے آپ کسی ملک کا بدخواہ ہوں، اور پرٹیکولرلی اپنے ہمسائے ملک کا بدخواہ ہوں، یہ کوئی اچھی بات مجھے نہیں لگتی ہے، کیونکہ اس کے اثرات آپ کے ملک میں. لیکن اگر وہ خود اپنے اوپر تلے ہوئے ایسا کرنے کے لیے، تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اچھا بلا چلتا پھرتا ملک اس سے برباد کر کے رکھ دیا اس آدمی نے. ایک آدمی آیا جو تباہی کر کے رکھ دی، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بھی ختم ہو جائے گا اگر وہ ختم ہو گیا. صحیح. تو یہ صورتحال پیدا ہوگی. میرا اسپیسیفکلی کوشچن یہ تھا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو 2025 میں، چونکہ اب یہ آپ نے ایک ہسٹری دکھائی ہے، 2025 میں چونکہ سر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے جس نے کشمیر کی ہسٹری کو ریوائیو کر کے چھوڑ دیا ہے، جس نے کشمیر کو زندہ کر کے چھوڑ دیا ہے. آئی ایم سوری، میں آپ کا میں دوبارہ آ گیا ہوں اسی بات میں آپ کو دوبارہ ماحول دے دیتا ہوں کہ ایک ریوائیول ہمیں ملا 2025 میں. اس ریوائیول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بنیان مرصوص کے بعد، اور ابھی ہمارے پاس کرنٹ کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ میں آپ سے اس میں مس کر گیا کنیکٹ کرنے کو، جو میرے ذہن میں جو آپ کے سوال سے کہانی بنی تھی وہ یہی تھی کہ جو ہم نے موقع ضائع کیے، ہم کچھ نہیں کر سکے. 2019 کا واقعہ ہو گیا جی. 2019 کے جب واقعہ ہو گیا، تو اس 2019 کے واقعے کو کشمیر میں یہ سارا ری ایکٹیویٹ ہو گیا. پاکستان کا جو جذبہ کشمیر کے لیے تھا وہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا، کشمیریوں کا اپنا جذبہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا، کہ ان کی ایک چھوٹی موٹی شناخت تھی. وہ شناخت ان کی تھی کہ زمین ان کی اپنی تھی، کوئی اور بار کا نہیں لے سکتا تھا. جاب ان کے اپنے تھے، کوئی بار کا نہیں لے سکتا تھا. یہ آل انڈیا سروس کے جو لوگ ہیں، یا جس طرح پاکستان سروس کے لوگ ہیں، 70-33 کا 77-33 یہ اس قسم کا کوئی فارمولہ ان کا تھا. 77% انڈیا کے ہوتے تھے، تب باقی 33% یہ کتنے بنتے ہیں وہ ان کی ہوا کرتے تھے اسٹیٹ گورنمنٹ کے. لیکن 2019 تک ان کے 77% ہوا کرتے تھے، ان کے 30% ہی رہ جاتے تھے. ٹھیک، اتنا مطلب لوکل ان کا تھا کہ بھائی اتنا ہولڈ تھا، اپنے ملازم ہیں.
اپنی زمینیں کوئی لے نہیں سکتا تھا. صحیح. اب اس کے بعد ایک دم صورتحال بدل گئی. ہاں. آپ کی گلیوں میں, آپ کے محلوں میں, آپ کے شہروں میں آ کے ایسے ایسے لوگ بس کے جن کو آپ جانتے ہی نہیں. ایسے ہی. اور مندر بننا شروع ہو گئے زبردستی. مندر میں اب 2005 میں گیا, واپس آ کے ایک میرے اپنا سفر نامہ لکھا, میں نے لکھا اس میں کہ ہندوستان کے کشمیر جو ہے, ہندوستان جو ہے کشمیر کی تہذیب کو بدل رہا ہے. مائل سٹون جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. ہندی اور اردو کے بجائے انگریزی اور اردو کے بجائے ہندی میں لکھنا شروع ہو گیا. حالانکہ ہندی پڑھی نہیں جاتی وہاں لوگوں کو آتی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. بڑے بڑے جو دفتر ہیں آل انڈیا لیول کے, اس پہ ہندی بورڈ لکھا جاتا ہے. ہاں کچھ چونکہ مسلمان چلاتے تھے, ساتھ اس کے ٹوٹا موٹا اردو بھی لکھ دیتے تھے, انگریزی بھی لکھتے تھے. لیکن جو فیٹل چیز تھی, کیونکہ ملٹری کیمپ اتنے قائم ہو گئے تھے کہ ہر گلی محلے نکرے میں جناب علی مندر بنا ہوا تھا. وہ اپنے لیے مندر بنانے کے بہانے میں میں جا کے لکھا, میں نے کہا کہ کشمیر کی تہذیب بدل رہی ہے. کشمیر کی تہذیب میں مندر جگہ جگہ آ رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے یہ اوپریسو قسم کی چیز ہے. مذہب ہندو ہو یا سکھ ہو, ایک اپنا اپنا رجحان ہے, جس کو مرضی کرے. لیکن ایک مسلمانوں کی بستی میں آ کے جہاں سارے مسلمان بستے ہوں, درمیان میں آپ مندر بنا دیں تو فتنہ ہے. وہ تو اریٹیشن ہے نا, وہ تو اریٹیشن ہے. بس یہ یہاں ٹیٹوال میں مندر بنا دیا, ساتھ اس کے گردوارہ پر وہاں ایک سکھ نہیں بستا, وہاں ایک ہندو نہیں بستا. وہ کس لیے بنایا ہے؟ صحیح. وہ لوگوں کو اریٹیٹ کرنے کے بنایا, لوگوں کو مطلب ہے اس طرف جٹاگب کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. تو یہ تو وہ چیز ہو گئی. اب لوگ بالکل مایوس ہو گئے تھے کیونکہ اس کو پاکستان ریئیکٹ نہیں کر سکا, اس طرح نہیں کر سکا جیسے بالکل نہیں کر سکا. پاکستان بالکل نہیں ریئیکٹ کر سکا. میں نے کل پرسوں ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ اس کو ریئیکٹ کرنے کی کیا کیا صورتیں پاکستان کر سکتا تھا جو اس نے نہیں کیا. کیا آپشنز تھے؟ جی ہاں, کیا کیا آپشن تھے, 4-5 آپشن میں نے لکھے. اس کو بھی میں نے آرٹیکل میں لکھا تھا, یہ کریں یہ کریں یہ کریں. لیکن حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کی اپنی مجبوری سے پالیسیز ہوتی ہیں. میں ایک عام آدمی ہوں, میں اس حوالے سے سوچتا ہوں. اب جب یہ 5-7 مئی کا واقعہ ہوا, پھر 10 مئی کا واقعہ ہوا, اس میں تو ساری صورتحال ہی بدل گئی. اچھا, بالکل صورتحال بدل گئی. نہ دیکھیں, ہندوستان ہمیشہ ویٹ کرتا رہتا ہے کہ جب پاکستان کمزور ہوگا تو میں اسٹرائک کروں گا. ٹھیک. 2019 میں پاکستان کمزور ہوتا چلا گیا, پیک پہ تھا کمزوری پہ. پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی تھی یہاں, اکنامک مطلب ہے بہت کساد بازاری ہو گئی تھی. فارن آفس میں اس کے سفارتی تعلق ہمارا سفارتی اثر رسوخ نہیں تھا, اقتصادی حالت ہماری پولیٹیکل ول ہی نہیں تھی. تو اس میں وہ کمزوری اس نے دیکھی تو اسے اسٹرائک کر دیا. یہ رائٹ ٹائم ہے اسٹرائک کرنے کا. ورنہ انہوں نے تو یہ بی جے پی کا منشور تو 1947 میں تھا کہ ہم اس کو 370 کو ختم کریں گے, 37 کو ختم کریں گے. مگر اس نے ویٹ کیا 2019 تک انہوں نے ویٹ کیا, اور اس نے دیکھا جب یہ کمزور ہو گیا اس نے اسٹرائک کر دی. ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بلیسنگ دی. اور 2025 میں انہوں نے ہمیں مزید کمزور سمجھ کے دوسری اسٹرائک. 2025 میں انہوں نے سوچا کہ بھائی ان کو بھی ایک انسینٹیو تھا نا. انسینٹیو ان کا یہ تھا کہ اسرائیل نے جس طریقے سے جناب غزہ میں فلسطینیوں پہ, اردن پہ, شام پہ جس قسم کی تباہی پھیر دی اس نے, اور کوئی بولا نہیں, کوئی ہلا چولا نہیں. انہوں نے سوچا یہ مردہ لوگ ہیں جی, چڑھ جاڑو ان کے اوپر. ایسے ہی ہے. اور اس حد تک بھی انہوں نے کر دیا. وہ ان کے جو فارن منسٹر تھے, وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا جی ہم نے تو ان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم آپ کے ملٹری اسلحے سے بھی کچھ نہیں کریں گے, سیولین آبادی بھی کچھ نہیں کریں گے, ہم صرف جو دہشت گردی کہتے ہیں ان پہ ہم اسٹرائک کریں گے, جواب نہیں دینا. خدا کے بندو, کون سا ملک ایسا ہے, وہ کون سی فوج ایسی ہے جس کو آپ کہیں کہ میں تم پہ حملہ کروں گا, تم نے جواب نہیں دینا. مودی نے بھی بیان دیا تھا, آپ نے نہیں سنا تھا کہ ہم تو ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کر رہے تھے, پاکستان ہم پہ حملہ شروع کر دیا. ایسا ہی نہیں, آپ نے غالباً اس کے جیسر نوٹ نہیں, اس سے کہا تھا ہم نے تو دہشت گردوں پہ حملہ, انہوں نے مڑ کے ہم پہ حملہ کر دیا. مطلب اتنے افسوسناک صورت اس نے آپ نے بیان کی کہ بھائی ہر کوئی یعنی اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا, پاکستان کو چپ کر کے لیٹ ہی جانا چاہیے تھا. لیکن الحمدللہ کو جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا اور جس طریقے سے قوم نے بہیو کیا, اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا ایک جو ملک میں انتشار پیدا ہو گیا تھا, مختلف ڈویژنز ہوئے تھے, فوج کے خلاف تھے, سول گورنمنٹ کے خلاف تھے, سیاسی جماعتوں کے خلاف تھے, حکومتوں کے خلاف تھے, ایک یونٹی پیدا ہوئی, امیج بن گیا سارے کو, بھائی لوگ تیار تھے, انہوں نے سارا کچھ کر کے دکھا دی. ایک تو سب سے بڑی بات کہ ملک کے اندر ایک یونٹی پیدا ہو گئی, انارکی ختم ہو گئی. لوگ سو کہ نہیں ہمارے کوئی نگہبان پاسبان موجود ہیں, کوئی کام کرنے والے جو ہمیں معذرت کے ساتھ ایک میتھ خود ہمارے ملک میں کریٹ ہو گئی تھی کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے, ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں, ہمارے ٹینکوں میں, ہماری گاڑیوں میں, ٹینکوں میں پیٹرول نہیں, ہمارے ہم خود اپنے ملک سے سن رہے تھے, ملک سے سنتے, کوئی تو کیا بات کرتا, ہمیں خود شک تھا. لیکن جو انہوں نے کیا کر کے دکھا
دکھایا ہے. تو اس کے بعد تو کشمیر کے مسئلے کو آپ یقین مانیں کہ پہلی بار جان پڑی ہے کس زمانے سے. درمیان میں پیس میکنگ کا پروسیس ہو گیا تھا, پھر بھی ڈائی ڈاؤن ہو گیا تھا. جو بس چل وہ چلی تھی, آگے نہیں چل سکے, بشر صاحب آگے نہیں بڑھ سکے. مطلب اب 90 کی دہائی کے بعد اس کو مین ٹائم سمجھتے ہیں. فرسٹ ٹائم ایگزیکٹلی فرسٹ ٹائم جو 90 کی دہائی کے بعد پہلی بار کشمیر کا مسئلہ دنیا کے افق پہ سامنے آ گیا, اس پیک پہ سامنے آ گیا. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ایک تو ملک میں انتشار ختم ہو گیا, کشمیر کا مسئلہ لیم لائٹ میں ہو گیا, اور یہ جو ایٹمی دھماکے جو جنگ کا خطرہ ہونے کا جو امکان تھا, اس کی وجہ سے لوگ ساری دنیا ساری ٹیریفائی ہو گئی. اس کے بعد یہ کہ ہندوستان کے ساتھ وہ روتا ہے ہندوستان کہ بھئی ہم نے صرف پاکستان کے ساتھ جنگ تو نہیں لڑی, ہماری اپنا اس کے چین کے ساتھ جنگ تھی, ترکی کے ساتھ جنگ تھی, پاکستان کے ساتھ جنگ تھی. بس میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں پاکستان کی تو امریکہ کے ساتھ جنگ تھی, یورپ کے ساتھ جنگ تھی, اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی, ہندوستان کے ساتھ جنگ تھی. ہم تو 4 ملکوں کے ساتھ لڑ رہے تھے, کیونکہ اسلحہ تو ان کے استعمال رشیا کے خلاف تھی. ہم تو 4-5 ملکوں کے خلاف لڑ رہے تھے. اگر اس کو اس طریقے سے ٹچ کریں گے آپ کے کس کے ویپن ہم نے استعمال کیے, فیسلٹی کس نے کی, یا ہمدردی کس نے شو کی, تو اس میں تو مطلب ہے ہمارے. اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو میری ذاتی رائے ہے کہ 2019 کے بعد ایک رائے قائم ہوئی تھی ہمارے اوور آل ریجن میں کہ پاکستان نے کشمیر پہ کمپرومائز کر لیا ہے, کوئی ان کی ڈیل ہو گئی ہے, پاکستان پیچھے ہٹ چکا ہے کہ بس کشمیر کا مسئلہ ادھر ہی. مگر اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ نہیں, ابھی بھی پاکستان کا سٹینڈ کشمیر کے لیے موجود ہے. اس بارے میں آپ کیا دیکھیں؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کشمیر کے ویسے اتنا بات نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں کسی کشمیر کے پار والے بندوں کو شک نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کا سٹینڈ ہماری ہمدردی سے پیچھے ہٹے گا. ٹھیک, حکومتوں کے بارے میں ہو جاتے ہیں, ہو جاتا ہے, ہوتا رہتا ہے. حکومتیں, سیاستدانوں کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے بھی بہت سارے کام کر دیتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. ہو جاتا ہے صحیح. وہ لوگوں کو ہمیشہ خدشہ رہتا تھا, لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا, مثلا ہمارا بھی رابطہ تو لوگوں کے ساتھ رہتا ہی ہے نا جی, وہ کہتے ہیں کہ جس کو یہ کایا پلٹن نے دی سارا کوئی, تو لوگ دنگ رہے کہ یار کیا ہو گیا, ہر جگہ سفید جھنڈے چڑھ گئے تھے. آرمی جہاں جا بھی ہندوستان کے سامنے دیکھی, ہم نے لوگوں نے اس کو مطلب سوشل میڈیا پہ کیپچر کیا تھا, سوشل میڈیا میں آ کر جھنڈے چڑھائے تھے لوگوں نے, مطلب معاف کرو بھائی ہمیں چھوڑ دو اس کو. اس وقت یہ لیم لائٹ میں کشمیر میں بہت آ گیا. تیسری بات اس کی یہ تھی کہ پاکستان کے بارے میں دنیا ساری کا جو تصور تھا کہ ہندوستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, انٹرنیشنل امیج وہ تصور ہی بدل گیا. بالکل, اور نظر آ رہے ہیں اس کے. آپ کا یورپ سارا, آپ کا امریکہ سارا ہندوستان کو تیار کر رہا تھا چین کے خلاف. اب وہ پاکستان کو بھی مقابلہ نہیں کر سکے کہ چین کے کیا کرے گا بھائی. صحیح بات ہے. اب یہ تصور ہی لوگوں کا بدل گیا. ابھی جو آپ کے فیلڈ مارشل کو دعوت دی امریکہ میں برطانیہ کے صدر نے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. امریکہ کے صدر نہیں, سوری امریکہ کے صدر نے دعوت اس کو دی, کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. ایک سرکاری ملازم کو پروٹوکول کی خلاف ہے, پروٹوکول کے خلاف ہے ساری بات. اس سے سارے پروٹوکول توڑ کے جناب اس کو دعوت بلایا. صحیح بات. اور اس نے جو کل پرسوں بلومبرگ یا کس آرٹیکل تھا کہ اس نے مودی کو بھی فون کیا کہ بھائی آپ جاتی بات مجھ سے ہو گئی جاؤ. اس کو سنگن پتہ لگ گئی تھی پہلے کہ بھائی وہاں وار رہا ہے, آصم منیر صاحب آئے ہیں, آصم منیر صاحب آ رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے اس سے ملا دے, اس کے خوف سے نہیں آیا, ورنہ وہ اوکیزن کہاں سے آیا کرتا ہے. کہ یعنی اس کو خوف یہ تھا کہ میں ہندوستان کا کیا کہتے ہیں کوئی نام اس کا رکھا ہے کہ مجھے اتنا بڑا لیڈر ہوں, مہادیو یا سم تھنگ لائک دیٹ. مہادیو نہ, کوئی مہادیو تو ایک اس کا بھگوان ہے, میرا خیال بھگوان ہے جی ہاں, لیکن اس کا کوئی مطلب وشو لیڈر کہ مجھے جناب علی وہ ایک ملازم کے ساتھ ایک افسر سے ملوائیں گے. لیکن دیکھیں نا, آپ پاکستان کے ایک سرکاری ملازم کو امریکہ کے صدر دعوت دیتا ہے, اور پرٹیکولرلی وہاں پڑے اپنے سارے بڑے بڑے برین اس نے لا کے رکھے تھے. معمولی بات تو نہیں ہے, تو معمولی بات. اور اس کے بعد پھر پاکستان کا رول اس نے ایران کی جنگ میں دیکھا, پاکستان کا رول جو پورے ریجن میں دیکھا گیا اس جنگ کے بعد, اپنی جنگ کے بعد اس کی ویلیو بڑھ گئی. اچھا, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا ساری پاکستان کو اپریشیٹ کیا. اب یہ جتنا شفٹ 2019 میں ہندوستان کے حق میں تھا, وہ سارا شفٹ اس وقت ہمارے حق میں. اچھا, میں اسٹریٹ یہیں سے سوال کروں گا, ہمارے حق میں ہم نے اب اس کو بچانا ہے. یس, اب میرا سوال یہی تھا کہ اگر میں ڈائریکٹلی آپ سے پوچھوں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہمیں
مل گئی, ہمیں عزت اور رسپیکٹ مل گئی. اس کے بعد وہ کون سے اسٹیپ ہیں جو بینگ اے نیشن یا بینگ اے اسٹیٹ ہمیں اٹھانے چاہیے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف؟ میں نے کل ایک اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا, میں نے کیا تھا کہ 2019 میں پاکستان کو جو اسٹیپ اٹھانے چاہیے تھے کشمیر کے حوالے سے, اب موقع ہندوستان نے دیا ہے ہمیں اٹھانے کے لیے, دوبارہ وہی اٹھانے کے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس میں یہ ہے کہ فوری طور پہ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کے آئین میں یہ اپنا حصہ قرار دیں, ٹھیک, سبجیکٹ ٹو پلیبسائٹ ایز سبجیکٹ ٹو فائنل ڈٹرمنیشن ان اکارڈنس ود UNCIP ریزولوشنز. یہ پوری ریاست جموں کشمیر سے ہندوستان نے قرار دیا ہے. ٹھیک, اس نے 370 کو ختم کر دیا. ٹھیک, ہم 257 کو اسٹرینتھن کریں. ٹھیک, 257 ہمارے پاس ہے کہ جو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق آپ فیصلہ قبول کریں گے. اس کے یہ ہے کہ اب چونکہ اس نے ختم کر دیا اپنے آئین کے تحت, اس نے اپنے طرف سے کشمیر کے ڈسپیوٹ ختم ہی کر دیا کہ اب اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اس کو اپنے آئین کے تحت کریٹ کریں کہ نو اٹ از اے ڈسپیوٹ, the state of Jammu and Kashmir subject to the final determination in accordance with the UNCIP resolutions, اس کو اپنی ٹریٹری بھی شامل کریں. اینڈ pending that AJK and GB shall be treated equal to the provinces of Pakistan, empowered like the provinces of Pakistan, without making them the part of Pakistan. اچھا, ہاں, اس میں یہ ہوگا تو پھر ایک تو بات سامنے. ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اگر یہ پروونسز کی طرف ہم جائیں گے تو کشمیر کا کمزور ہوگا. کیسے کمزور ہوگا بھائی؟ یہ myth ہے نا, آپ بتائیں. ہندوستان نے 370 ختم کر دیا, 35A ختم کر دیا, اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا, اسٹیٹ کا اسٹیٹس ختم کر دیا, اس کو 3 اس میں یونین ٹیریٹریز میں بانٹ کے رکھ دیا, تو ختم ہوا نہیں, پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا. ہاں, ہائی لائٹ ہو گیا. اب جب پاکستان یہاں سے کرے گا تو پھر یہ تو زیادہ فلیش پوائنٹ بن جائے گا کہ بھائی اب تو پہلے تو پاکستان یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ڈسپیوٹڈ ہے جی, امانت ہے ہمارے پاس, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن اب جب اس نے ایسا کچھ کر دیا, انہوں نے کر کے پورے پہ کلیم کر کے کر رہے ہیں. اور ساتھ اپنے عاصم منیر نے کل ہی امریکہ میں اسپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پانی کیسے بند کریں, کہ ہمارے پاس 10 میزائل تیار ہیں ان کو ہٹانے کے لیے, ان کے ڈیمز کھولنے کے لیے, ان کو کھولنے کے لیے 10 میزائل تیار ہیں. اور کل پرسوں اس سے پہلے جو ان کا جو ہمارا جنرل ہے ISPR کا, اس نے کہا تھا جی ہم تو اب مشرق سے شروع کریں گے. وہ کتنی بڑی دھمکی ہے میرا خیال ہے. اب یہ پہلی بار پاکستان مجھے الحمدللہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے اپنا سوشل میڈیا پہ بھی اپنی پوسٹ یہی لکھی تھی کہ مجھے پہلی بار پاکستانی لیڈرشپ سے, بھلے وہ فوج کی لیڈرشپ ہو یا سیاسی لیڈرشپ ہو, ان کی زبان سے یہ کلمات سننے بہت اچھے لگے. پہلے ماٹھے قسم کی بیان دے, ڈیفینسو چلتے تھے, پہلی دفعہ اگریسو کھیل رہے ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے ہندوستان ایک بات کرتا ہے یہ 4 کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے, جس طرح LOC پہ ایک گول آتا تھا یہ 10 مارتے. اچھا, دوسری ایک اور بات ہے, اس کا ایک اور ہے, یہ راج ناتھ جو ہے ان کا ہے, یا دوسرا وہ امیت شاہ ہے, روزانہ صبح شام کبھی کرگل کی پہاڑی پہ چڑھ کے, کبھی اڑی کی پہاڑی پہ چڑھ کے, کبھی ٹیٹوال کی پہاڑی پہ چڑھ کے ہمارا ہم کسی کو اس کو لے لیں گے. اس کے بعد چپ ہو گئی, کوئی آدمی ایسی بات نہیں کرتا. اب آزاد کشمیر کی بات نہیں, اب ان کو پتہ لگ گیا کہ بھئی ہم کو ہماری زبان میں ہی جواب دے رہے ہیں. صحیح, یہ ہمارے اتنے حوصلے بلند ہیں, اب ان کو بلند رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, جو چیزیں ہم نے 2019 میں فیل ہو گئے کرنے میں, اب ہندوستان نے خود ہمیں موقع دے دیا. اب یہ بات بھول جائیں, آپ کہیں گے جی کشمیر کیا, کشمیر آزاد کشمیر میں آپ کو کہتا ہوں, مثلا میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا کے حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں, آزاد کشمیر کا یہ ایریا اور گلگت بلتستان کا ایریا 24 اکتوبر کو مہاراجہ کی حکومت سے الگ ہو گئے تھے, یا حکومت بن گئی, مطلب وہ اسٹیٹس سے الگ ہو چکے ہیں, مطلب اسٹیٹ سے الگ ہو گئے تھے. ٹھیک, ادروائز پوری اسٹیٹ اپنی ول سے الگ ہو, اپنی مرضی سے الگ ہو. 15 اگست کو تو ادروائز ساری اسٹیٹس انڈیا کی جو تھے برطانیہ کے دور سے آزاد ہو گئی تھی. ان کی وہ آزادی کے بعد جو انہوں نے یہ ایسا الگ کر کے اپنی حکومت بنا لی. اس وقت ان کا حصہ ہی نہیں رہا نا, مہاراج کا حصہ نہیں رہا. اس نے جو ایک الحاق کیا 26 کو, وہ تو 24 کے الحاق کے سپرسیڈ تو نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. پھر کشمیر کے مہاراجہ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا, جو آج تک موجود ہے, پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا, وہ آج تک موجود ہے. بھائی وائی ڈونٹ یو کلیم ہول آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ایز اے پارٹ آف پاکستان؟ اس کو اپنے آئین میں لکھو. ہاں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, جنگ اوائڈ کرنی چاہیے, لیکن جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. صحیح, تیار ہمیشہ رہنا چاہیے, لیکن اوائڈ کرنی چاہیے. پیسفل سیٹلمنٹ از دا بیسٹ اصول. پولیٹیکل پروسیس کو آپ کریں, آپ اتنی ہائپ کریٹ نہ کریں گے. آپ لکھن پور سے لے کے جناب علی آپ کو خنجراب تک سارا کشمیر چھوڑ دے گا ہندوستان, یا ہم
پاکستان اس کو پاکستان چھوڑ دے گا، یا ہم پاکستان انڈیا سے لکھنپور سے لے کے فلانی ساری جگہ تک اس کو لے لیں گے. دیکھیں اس میں بھی کوئی زمانے کے اصول ہوتے ہیں نا. سیٹلمنٹ ہوگی، آپ جنگ لڑیں گے، جنگ کے بعد بھی آپ نے کنسالیڈیشن پولیٹیکل پروسیس کے تحت کرنی ہے. ایسے ہی ہے. اب پولیٹیکل پروسیس ہی شروع کر دینا. ہندوستان کو اس بات کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ ویلی آف کشمیر جو ہے اس میں اس کی 7 لاکھ فوجیں ہیں اور باقی پیراملٹری فورس ملا کے 9 لاکھ ہیں وہاں. 9 لاکھ کے باوجود بھی وہ قابو نہیں کر رہا. ان کو تو کب کشمیری ان کے ساتھ ہوں گے؟ اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1947 سے چلا آ رہا ہے. 70-75 سالوں سے. کیسا کریں گے وہ؟ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اس کے لیے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے. اور پاکستان کے پاس بڑا رائٹ موومنٹ ہے کہ اپنے اپر ہینڈ بات کی جا سکے. اپر ہینڈ پہ رہ کے بات کی. اور یہ جو امیج اس وقت پاکستان نے گین کیا ہے، اس امیج کو باہر رکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کو کیسے باہر رکھیں گے؟ نمبر 1، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک کے اندر پیدا کریں. جو آپ کے پولیٹیکل کرائسس ہیں، لوگوں کے ساتھ اختلافات ہیں، ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے پاکستان میں پولیٹیکل جو ہے نا اسٹیبلٹی پیدا کریں. اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز گیئر اپ ہوں گی. صحیح. اکنامک ایکٹیویٹیز میں آپ کی جو پروڈکشن ہوگی وہ ایکسپورٹیبل پروڈکشن ہونی چاہیے تاکہ آپ فارن ایکسچینج ارن کر سکیں. اب یہ امریکہ کے ساتھ آپ کے بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ منرلس کو ایکسپلور کریں گے، آئل کو ایکسپلور کریں گے. ویری گڈ، ایکسپلور کریں اپنے خرچے پر. ہمیں بھی ملے گا، ہمیں مزدوری بھی ملے گی، ہمیں اس کا رائلٹی بھی ملے گی، ہمیں اس کا ریٹرن بھی ملے گا. تو گیئر اپ ہو جائیں گی. تو اس اثر کو ہم نے اپنی جگہ قائم، اکنامک ایکٹیویٹیز کو. پھر اکنامک ایکٹیویٹیز جب ہوں گی تو پھر ہماری ڈپلومیسی میں بھی طاقت آئی. دیکھیے میرا خیال ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارے سیکورٹی تھریٹس کم ہو جائیں گے. بالکل. لیکن جب امریکہ کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آپ کی کسی ریجن پہ موجود ہوگی، جی بی بھی موجود ہے یا اے جے کی بھی موجود ہے، تو انڈیا کو سوچنا پڑے گا اس کی برابر کرنے سے پہلے. دیکھیں مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو یہاں چائنا والے کوئی پروجیکٹ بنا رہے تھے یہاں، نیلم جیلم نہیں، وہ جو فرالا نہیں ہے چائنا والے، یہ نیلم جیلم بھی تھا، اور پتہ نہیں کہاں کا کوئی پروجیکٹ بنا رہے تھے ان کے، اور انڈیا اور وہاں پتہ نہیں آسٹریلیا والے بنا رہے تھے یا سویڈن والے بنا رہے تھے پار والے حصے میں. ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھئی ان کو نہیں لڑنے دینا، ان کو لڑنے نہیں دینا. اور انہوں نے ان کے ساتھ بات بھی کی ہوئی تھی، ان والوں کے ساتھ. اتنا بڑا سیز فائر اسی دوران رہا تھا. مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ یہ بات صحیح ہے سچ ہے، لیکن گپ یہی چلتی. لیکن میتھ سے پریکٹیکل نظر آ رہا ہے کہ 2004 یا 5 سے سیز فائر چلا ہے آنورڈ 2019 تک، تو کوئی سیز فائر والی ایسے ہی ہے. جب انٹرنیشنل اسٹیک شامل ہو جاتا ہے لوکل ایشوز میں تو پھر وہ آٹومیٹکلی چیزیں بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ایک ساتھی ترقی جب ہوگی نا ہمارے ملک میں، لوگ خوشحال ہو جائیں گے تو ہم ویپن بھی زیادہ خرید سکیں گے. ایسے ہی اب آپ کے پاس جو چائنا والا جو ابھی ہم نے استعمال کیا جہاز، اب لوگ کہتے ہیں جی چائنا کا ویپن تھا جی. ٹھیک ہے بھائی، وہ کہتے ہیں یہ پرانی بات ہے نا. It is not the gun. It is the man. It is man behind the gun which matters. Yes. اب مین پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ چلایا تو میں نے، ٹھیک، یعنی میرے بچے نے چلایا، میرے جوانوں نے چلایا. بڑی حاصل ضرب آپ نے باتیں کی ہیں. ایک آخری کوشچن جس پہ میں بات کو سم اپ کرنا چاہوں گا، یہ سارا سینیریو آپ نے انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ ڈسکس کیا. آپ چونکہ بہت عرصے سے آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بہت ساری چیزیں مختلف اینگل سے دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، وہ شاید نیشنل انٹرنیشنل سینیریو کو نہیں اتنا پک کر پاتا ہمارا نوجوان. اس کرنٹ افیئر میں مستقبل کو دیکھتے ہوئے آپ آزاد کشمیر کے نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آزاد کشمیر کے نوجوان تو ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 3 آپشنز میدان میں چلے آ رہے ہیں. ایک انڈیا ہے، پاکستان اور انڈیپینڈنس ہے. ٹھیک. آزاد کشمیر میں جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میں نے دیکھا بھی ہے، انڈیا کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے. ٹھیک، 0 ووٹ ہے. 0 ووٹ ہے انڈیا کا. ٹھیک. انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے سوچ ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کیا ہوتا ہے. ٹھیک. وہ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے یہی بڑا کشمیر ہے. اچھا. او یار یہ تو کہیں میٹر ہی نہیں کرتا ہے بھائی، یہ تو مضافات ہیں کشمیر کی. ٹھیک. کشمیر تو وادی کشمیر ہے. ٹھیک. کشمیر تو اس کے مضافات ہیں، پھر جموں ہے، پھر لداخ ہے، پھر گلگت بلتستان ہے. آپ آزاد کشمیر کو خود مختار اور آزاد بنا کے کیا کیا بنائیں گے؟ صحیح. ان کو اعتماد میں لینا ہے، یہ ڈیبیٹس کروانے ہیں، لوگوں میں جاگرتی پیدا کرنی ہے، ایکٹیویٹی پیدا کرنی ہے. بس یہ جو پوڈ کاسٹ آپ کر رہے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، صحیح، یہ لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے، لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے. بچوں کو یہاں لائیں، ان سے پوچھیں. بس میں ایک کلاس چلاتا رہتا ہوں لوگوں لیگل ایجوکیشن اویئرنیس کے بارے میں. لوگوں سے میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یار کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تو آپ کا پوائنٹ ہے.
ان کو موقع دیتے ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں, ہمیں کہیں گے سر تو ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم صرف کشمیر بننے کا پاکستان, کشمیر بننے کا خود مختار کر کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. بھائی آپ ایک لوگوں کو ریئلٹی کی طرف لے گئے, ریئلٹی کی طرف آئیں, آپ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس کی طرف آئیں. آزاد کشمیر, آپ کو یو بیٹر نو, آزاد کشمیر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان کے حصہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. لیکن کیا آپ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتے ہیں؟ اور کیا پاکستان یہاں اس طریقے بلکہ اس سے بہتر طریقے سے بہیو نہیں کر رہا ہے جیسا پنجاب میں کر رہا ہے یا سندھ میں کر رہا ہے؟ بہت اچھا کر رہا ہے, زیادہ بہتر, پولیٹیکل دیکھا جائے, ہر اینگل سے دیکھا جائے تو بہت اچھا بہیو ہو رہا ہے, زیادہ بہیو ہو رہا ہے. لیکن یہ جو یہ کمی ہے اس کو بھی دور کرے نا. Why don't they make me the citizen of Pakistan? Why didn't they include my territory in the constitution of Pakistan? Why don't they take me to the parliament of Pakistan, to the senate of Pakistan? تو اس طریقے سے لوگوں کی سمجھ مقرر ہو جائے گی. مگر یہاں حکومت والے جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں ہم کشمیر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے, کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دیں گے, تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ بات کہہ کے کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دیں گے. یعنی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بھئی آپ باہر سے جھگڑا قائم رکھیں, اندر سے ہم نہیں ہونے دیں گے کچھ بھی. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. یہ آپ کا جو اینگل ہے میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, چونکہ یہ آپ کا اپنی ایک جو آپ کی جرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ایک نظریے کو قائم کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ خیال ہے کوئی بھی نظریہ ہو یا جس کا جو بھی سوچ ہو, ڈائلاگس کی بہت ضرورت ہے, ڈائلاگس کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا پوائنٹ سمجھ کے خود فیصلہ کریں کہ کون کتنی ویلڈ بات کر رہے. تو دیکھیں بچوں کے ساتھ, طالب علموں کے ساتھ, یونیورسٹی کے ہیں یا اسکول کے ہیں, ان کے لیول کی بات کرنی چاہیے اور وہاں جا کے کرنی چاہیے. وہاں نے آپ کی نرسری وہ ہے. ایسے ہی ہے بالکل. میں I have outlived my life. I am now 79. صحیح, ماشاء اللہ. میں کیا کر سکتا ہوں؟ صحیح بات ہے. میرا بچہ کر سکتا ہے, اس کا بچہ کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو ایجوکیٹ کرنا, بالکل ایسے ہی ہے. تو سمجھ دینے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ آپ کے بہت قیمتی وقت کی, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں وقت دیا کریں تاکہ یہی پازیٹیو اور انفارمیٹیو باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں. تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.